الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے 31 دسمبر بروز اتوار جامع مسجد محمدی میں ہم سب نماز کیسے پڑھیں اس تعلق سے وضو سے متعلق احکام و مسائل کو سمجھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جو درس ہوا پچھلے اتوار کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا اعادہ ہو جائے۔ یہ تھوڑا تھوڑا لیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم سنیں یاد رہے تو بہت اچھی بات ہے۔ سمجھ کر کے پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، سمجھ کر کے پڑھیں، اچھی بات رہے گی، اس لیے کہ اچھے سے سنیں گے تو پھر اچھے طریقے سے پہنچائیں گے، کیونکہ کیا کرنا ہے، سننا بھی ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، کم سے کم اپنے گھر میں اپنے لوگوں کی اصلاح تو کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اسی لیے میں نے جو ہے عمومی طور سے کوشش یہ کی ہے کہ سوالیہ انداز میں آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے، تو یہ بہت بہتر ہے۔ پچھلے درس میں پہلی بات جو ذکر کی گئی تھی کہ وضو، غسل، تیمم، ان سب کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں۔ ماشاءاللہ، یہی مقصد ہے، یاد رہے، کم سے کم یہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا۔ موٹی موٹی باتیں یاد رہیں، کسی کو ہم بتا سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، تو کم سے کم قرآن اور حدیث کے دلائل بھی ہم کو یاد رہنے چاہیے کہ کہاں ہے، قرآن میں ہے، کہاں ہے نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ذکر ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ ذکر ہوا تھا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ کہاں تذکرہ ہے اس کا؟ صحیح بخاری میں۔ ماشاءاللہ، صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے کسی بھی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جس کو وضو کی ضرورت ہو، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یہ یاد ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نماز میں اگر ہوا خارج ہو جائے تو شریعت ہم کو کیا تعلیم دیتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جی، نماز وضو کر کے دہرانی پڑے گی، چاہے آپ سلام پھیرنے سے پہلے ہی کیوں نہ آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا نہیں کہ 4 رکعت تو ہمارے ہو گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا آپ نماز 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں ہوا خارج ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ اب ہمارے 2 رکعت تو ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اب وضو کر کے ہم بقیہ 2 پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نئے سرے سے آپ کو پوری نماز دہرانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا مسئلہ تو موٹا موٹا مسئلہ آپ بتا سکتے ہیں، یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا تو آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک چیز اور آئی تھی کہ وضو کا معنی کیا ہوتا ہے، وضو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی
وضو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی، طہارت، خوبصورتی، نظافت، یہ وضو کا معنی ہو. اور وضو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی جس سے ہم وضو کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں وضو، واو کے زبر کے ساتھ، وضو اور وضو. تو یہ دونوں میں فرق ہے. اسی طرح سے ایک جواب یہ بھی ہمیں ملا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ جی، اعضائے وضو چمکیں گے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اعضائے وضو چمکیں گے. اور خاص طور سے اعضائے وضو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ذکر کی تھی، غرم محجلینا، غرم محجلینا. ٹھیک ہے؟ اور بتایا گیا تھا کہ غرہ کے معنی ہوتے ہیں چہرے کی چمک، اور محجلین تحجیل کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ اور پیروں کی چمک. یعنی تحجیل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے چاروں پیر کیا ہوں؟ سفید ہوں. ٹھیک ہے؟ باقی بدن اس کا جو ہے کوئی بھی کلر کا ہو لیکن وہ کیا ہو؟ سفید ہو. ٹھیک ہے؟ تو اس امت کی خصوصیت یہ رہے گی کہ اس کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور اعضائے وضو یعنی ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر کیا رہے گا؟ چمکتا رہے گا. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یعنی یاد ہے، بہت اچھی بات ہے. اور یہی مقصد ہے، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا لے رہا ہوں کہ یاد رہے، کم سے کم یاد رہے گا. کہاں گئے تھے تو بتا سکتے، ٹھیک ہے؟ کچھ سننے گئے تھے لیکن کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا سیکھے؟ کچھ نہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے سنے، ادھر سے نکال دیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ چلیے، میں نے آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ شریعت جو ہم نے آپ کے اوپر اتاری ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے نبی، آپ نے اس میں کچھ کم کر دیا تو آپ رسالت کے پہنچانے والے نہیں مانے جائیں گے. یعنی ایک بڑی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسولوں کی رہی ہے. اللہ نے جیسی جو شریعت جس بھی رسول کو دی من وعن، ویسے ہی پہنچانے کی ذمہ داری ان انبیاء کی تھی. اور یہ ذمہ داری کیا انبیاء نے نبھایا یا نہیں نبھایا؟ نبھایا. سمجھے نا؟ جتنی بھی جو بھی ذمہ داری، عبادت کیسے ہونی چاہیے، عقیدہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونی چاہیے، ہماری معاشی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا معاشرت کیسی ہونی چاہیے، معیشت کیسی ہونی چاہیے، سیاست ہماری کیسی ہونی چاہیے، سب انبیاء نے بتا دیا. سب بتایا نا؟ تو پھر اپنی طرف سے کوئی چیز کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ کوئی بھی ایسی بات جو تم کو جنت سے قریب کرے، میں نے نہیں چھوڑا ہے کہ اس کو بیان نہ کیا ہوں. سمجھ نا؟ تو جنت میں جانے کے لیے جتنے بھی اعمال اور کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا، امت تک پہنچا دیا. اب جنت میں جانے کے لیے انسان اپنی طرف سے کوئی دوسرا طریقہ نہیں اختیار کر سکتا اور ضرورت بھی نہیں ہے کرنے کی. اور ہر وہ عمل جس سے انسان جہنم کے قریب ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ کے نبی نے بیان کر دیا. ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے سنت کے بالمقابل بدعت کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ. اس لیے کہ جب شریعت نے سب کچھ واضح کر دیا تو مزید اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنی طرف سے اگر کوئی عمل اختیار کرتا ہے عبادت سمجھ کر کے، گرچہ وہ اس کو اچھا سمجھے لیکن وہ عمل اچھا نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری ادا کی اور کن لوگوں تک پہنچایا؟ صحابہ تک. پھر صحابہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور اس کو پہنچایا تابعین تک.
ٹھیک ہے. تو صحابہ نے بھی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری نبھائی. جو کچھ جیسا آپ کو کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو کہتے ہوئے سنا، من وعن، صحابہ کرام نے اس کو امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تعجب کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کرتے ہوئے کسی جملے پر مسکرائے تو انہوں نے اس مسکراہٹ کا بھی تذکرہ کیا. یہ ان کی امانت داری تھی صحابہ کی کہ یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں. مسکرانے کی کیفیت تک صحابہ نے ذکر کیا ہوا ہے. کمال کا ذہن اللہ رب العالمین نے اس گروہ کو عطا کیا تھا. کمال کا ذہن تھا، بہت ذہین تھے. تو ایک ایک چیز اللہ کے نبی، یہ جو آگے حدیثیں آئیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وضو کو صحابی نے بیان کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنسے، اس کا بھی ذکر کیا ہے. اور ایسی کئی ساری روایتوں میں آپ کو ملے گا. تو ایک ایک جملہ کہیں ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے بات بیان فرمائی، ٹیک لگائے تھے، اچانک آپ نے ٹیک چھوڑ دیا، یہ بھی ذکر کیا ہے. آدمی باتوں کو یاد رکھتا ہے، حیت اور کیفیت یاد رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن صحابہ اس قدر امین تھے، اس قدر امین تھے دین کے متعلق کہ انہوں نے ایک چیز بھی نہیں چھوڑی ہے، سب کچھ بیان کر دیا ہے. اور انہی میں سے صحابی رسول خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی بیان کردہ روایت کو انشاءاللہ ہم بنیاد بنائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وضو کو جانیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے دور خلافت میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وضو کو بیان کیا ہے. کئی سارے صحابہ نے بیان کیا ہے، لیکن ہم بنیاد بنائیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو. اب یہاں جو ہے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسی ایک صحیح حدیث میں وضو کرنے کا مکمل طریقہ موجود ہے؟ جواب ہے نہیں. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں وضو کے طریقے سے پہلے کہ عمومی طور سے آج ہمارے بہت سارے بھائی موبائل پر اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں. اپلیکیشن کس کے؟ قرآن حدیث کے. ٹھیک ہے نا، قرآن حدیث کے اپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں. اب کسی بھائی نے صحیح بخاری کھولی، اس میں جو ہے وضو سے متعلق ایک حدیث دیکھ لی اور اسی طریقے پر اس نے کیا کر دیا؟ وضو کرنا شروع کر دیا. دلیل کیا ہے؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری میں لکھے ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسلم شریف میں لکھے ہوا ہے. ایک حدیث کو دیکھا اور اسی ایک حدیث میں جو کچھ جیسا بیان ہوا تھا اسی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا اور اس کو پہنچانا بھی شروع کر دیا. تو اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ کسی ایک حدیث میں مکمل طریقے وضو نہیں بیان ہوا ہے. کسی ایک حدیث میں مکمل طریقے وضو یعنی وضو کے فرائض اور سنن اور مستحبات کسی ایک حدیث میں بیان نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وضو کو جاننے کے لیے وضو سے متعلق جتنی روایتیں ہیں ان تمام روایتوں پر نگاہ ڈالنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے وضو یہ تھا. اس لیے کہ کسی ایک حدیث میں مکمل طریقے سے بیان نہیں ہوا ہے. سمجھ گئے نا بات؟ ٹھیک ہے. اچھا، بعض روایتیں ایسی ہیں جس میں بعض فرائض کا تذکرہ ہے، کچھ مستحبات کا تذکرہ ہے، اور بعض ایسی ہیں جس میں
کسی اعضا کے دھلنے کا ذکر ہے تو روایتیں مختلف ہیں، سمجھ رہے نا، مختلف طریقے پر آئی ہیں. اور یاد رکھیے تقریباً 18 سے زائد صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وضو کو بیان کیا ہے. کتنے؟ 18 سے زائد صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وضو کو بیان کیا ہے. اب دیکھیے کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے، آپ کے اس کام کو بیان کرنے کے الفاظ الگ ہوں گے، ان کے الفاظ الگ ہوں گے، ان کے الفاظ الگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہی وجہ ہے. اچھا، صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جو چیز جہاں جیسی ضرورت پڑی وہ بیان کر دیا. کسی کو لگا کہ کوئی کلی نہیں کر رہا ہے تو اس نے کلی کا ذکر کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی کیا کرتے تھے اور 3 مرتبہ کرتے تھے، تو ایک روایت یہ بن گئی. سمجھ رہے؟ کسی حدیث میں کلی کا ذکر نہیں ہے، چہرہ دھلنے کا تذکرہ ہے، ہاتھ دھلنے کا تذکرہ ہے، پیر دھلنے کا تذکرہ ہے، ناک جھاڑنے کا ذکر کسی میں نہیں ہے. تو اب ایک شخص جو ہے جب تک پوری روایتوں کے اوپر اس کی نگاہ نہیں ہوگی وہ مکمل طریقے وضو کو نہیں جان سکتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو تقریباً میں نے کہا کہ 18 سے زائد صحابہ اور صحابیات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وضو کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ اور ان تمام صحابہ میں اب نام لوں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ کون کون سے صحابہ ہیں. چند ایک کا نام لے لیتا ہوں. حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن زید ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، اما عائشہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، اور اسی طرح سے حضرت بلال نے ذکر کیا ہے، وائل بن حجر نے، جابر بن عبداللہ نے. تقریباً ایسے 18 صحابہ اور صحابیات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وضو کو بیان کیا ہے. یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وضو کو کتنے صحابہ نے بیان کیا ہے؟ تقریباً 18 سے زائد صحابہ نے بیان کیا ہے. ان تمام روایتوں میں سب سے جامع روایت جس میں تمام فرائض اور کچھ سنن کا تذکرہ ہوا ہے، ان تمام روایتوں میں ان میں سے 3 صحابہ ایسے ہیں جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے وضو جو ثابت ہے. 3 صحابہ نے مکمل طور سے فرائض اور کچھ مستحبات کو بیان کیا ہے. کتنے صحابہ؟ 3 صحابہ. پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھیے 3 صحابی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وضو کو تمام روایتوں کے بالمقابل جامع انداز میں بیان کیا ہوا ہے. 3 صحابہ. لیکن ان تینوں روایتوں میں تینوں صحابی یعنی حضرت علی اور عبداللہ بن زید کو چھوڑ کر کے میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بنیاد بنایا. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان کی ہے یا آپ کا جو طریقہ وضو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بیان کیا ہے وہ سب سے جامع ہے اور تمام صحابہ کے بالمقابل ان کی روایت سب سے زیادہ واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک جگہ نہیں ملے گا اور جامع ہونے ہی کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ذکر کیا ہے. ان دونوں نے اس لیے کہ جامع اس میں تمام فرائض کا تذکرہ ہے اور ان کی روایت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک تو وجہ یہ ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ہم نے کیوں خاص کیا بنیاد کیوں بنایا کیونکہ سب سے زیادہ جامع انہی کی روایت ہے پہلی بات. اور دوسری چیز یہ ہے
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو بیان کیا تو اس وضو کے طریقے کو دیکھنے والے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے وہاں پہ اور تابعین موجود تھے. اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو فوراً وہ ٹوک دیتے تھے, اور انہی میں جو صحابہ عمومی طور سے موجود تھے انہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو بیان کر رہے ہیں. تو حضرت علی موجود تھے اور حضرت طلحہ موجود تھے, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اتنے صحابہ کے سامنے اور اسی طرح سے بڑے بڑے تابعین سعید بن مسیب اور اسی طرح سے جو بڑے بڑے تابعین تھے اس دور کے, وہ سارے کے سارے اکثر جو ہے موجود تھے. تقریباً 20 سے زائد تابعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کردہ روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے. اتنی جامع اور معتبر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت. ٹھیک ہے, تو 2 وجہ میں نے بیان کیا. ایک تو یہ کہ ان کی جو بیان کردہ روایت ہے اس میں طریقہ وضو بہت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے, اور دوسرے صحابہ کے سامنے انہوں نے وہ طریقہ بیان کیا جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی ہے. اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں بعض وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا, ان کو آپ نے وصیت کی تھی کہ میں یہاں ہوں, میں سکھلا دیتا ہوں, اور آپ کو جہاں مناسب لگے وہاں آپ لوگوں کو سکھلا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے. یہ دیکھیے صحابہ کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے, تو باقاعدہ جو ہے عملی طور سے کہا کہ جا کر کے بتاؤ. اب یہاں ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کیوں نہیں بیان کیا, حضرت عمر نے کیوں نہیں بیان کیا, حضرت عثمان غنی اپنے زمانے خلافت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایسا کرتے تھے. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت ہی نہیں پڑی. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوئے ابھی 2 ہی سال بیتا تھا, صحابہ کافی تعداد میں تھے, اور اکثر لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ وضو دیکھ کر کے سب نے سیکھا ہوا تھا, تو بھولنے کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں, تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. سن 13 ہجری تک ان کی خلافت رہی, اور سن 13 ہجری میں پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے, اور تقریباً 13 سے لے کر کے 23 تک 10 سال کے دور خلافت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کے دور میں بھی ضرورت نہیں پڑی بتانے کی, اس لیے ان دونوں سے روایتیں نہیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب خلیفہ ہوئے ہیں؟ سن 23 ہجری میں یہ خلیفہ بنے ہیں, اور سن 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. تقریباً 12 سال خلافت کیا ہے. تو یہ جو دور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے تقریباً کتنے سال گزر چکے تھے؟ 23 سال. 23 سال کا وقفہ ہو گیا تھا, تو اسلام بہت دور تک پھیل چکا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عرب کے باہر اسلام چلے گیا تھا. تو اس لیے جب لوگ جڑے تو ان کو ضرورت پڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو کیا ہے وہ جانیں. اس لیے اپنے دور خلافت میں نہ صرف بول کر کے بلکہ عملی طور سے وضو کر کے خلیفہ ثالث نے لوگوں کو دکھایا. یہ صحابہ تھے کہ آؤ, باقاعدہ عصر کے وقت آگے ذکر آئے گا کہ عصر کا وقت تھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ. پانی لایا گیا, صحابہ اکٹھا ہو گئے, تابعین اکٹھا ہو گئے, اور سارے لوگوں کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بولتے بھی جاتے تھے اور وضو کر کے دکھاتے بھی جا رہے تھے. پتہ یہ چلا کہ عملی طور سے بتانا اور
زبان سے بتانا یہ ہمارے سلف کا طریقہ رہا ہے. سمجھ نا. تو تقریباً 20 سے زائد تابعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے, اور ان میں سب سے صحیح روایت حمران رحمہ اللہ کی ہے. حمران یاد رکھیے, حا میم را الف. صحیح بخاری صحیح مسلم میں انہی کی بیان کردہ روایت ملے گی. یہ حمران کون تھے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. یہ ان کے غلام تھے, بعد میں انہوں نے آزاد کر دیا. تو چونکہ غلام تھے ساتھ میں رہتے تھے ہمیشہ, تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قربت کی وجہ سے زیادہ معلومات وضو کے تعلق سے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا وہ حمران رحمہ اللہ کے پاس تھی. اسی لیے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ حضرت عثمان غنی نے پانی منگوا کے پھر ایسے انہوں نے وضو کیا. اور باقاعدہ الفاظ ہیں کہ آؤ میں تمہیں ویسا وضو کر کے دکھاؤں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ میں نے جو ابھی وضو کیا ہے بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر وضو کیا کرتے تھے. سمجھ نا, اسی طریقے پر وضو کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال آج وضو شروع کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا. وضو سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے لیے کیا ضرورت ہے؟ نیت. دلیل کیا ہے؟ بہت مشہور ہے, انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو وضو کرنے سے پہلے کیا بولنا پڑے گا؟ نویت ان اتوضا لصلاۃ الظہر. نہیں, میں نیت کر رہا ہوں وضو کرنے کی اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا. ایسا کچھ ہے؟ نہیں ہے. نیت کرنا ہے, نیت بولنا نہیں ہے. سمجھ نا. تو نیت کرنا ہے, سمجھ نا, نیت کرنا ہے. نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. عزیمت القلب, دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ارادہ آپ کا کیا ہے کون جانے گا؟ عبادت کس کے لیے کرنی ہے؟ تو بول کر کے ہم کو کیوں بتا رہے؟ بات سمجھنے نا, بات غلط ہو جا رہا کہ نہیں؟ کہ بھائی آپ وضو کیا ہے؟ عبادت ہے. اور یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. نماز کس کے لیے پڑھیں گے؟ اللہ کے لیے. تو ہم کو بتانے کی ضرورت ہے یا آجو باجو والے کو کہ میں ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا ہوں؟ اب ایسا ہو سکتا ہے کیا امام ظہر کے لیے کھڑا ہوا ہے اور آپ نیت اثر کی کریں گے؟ نہیں نا. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یہاں تک کہ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی, حنفی احناف کے بہت بڑے عالم ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت بولنا نہیں ہے. نیت کیا ہے؟ بولنا نہیں ہے, بلکہ نیت تو ارادے کا نام ہے. آپ مسجد میں آئے ہیں, وضو خانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اذان ہو چکی ہے, تو آپ کیا کرو گے؟ وضو کرو گے نا. یہی ہے. تو عزم یعنی وضو کا ارادہ آپ کر رہے ہیں, اسی کو نیت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بول دیا میں وضو کرنے جا رہا ہوں, آپ نے یعنی آپ کو اگر ہمیں بتانا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھائی میں وضو کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن نہیں بتاؤں تو آپ کو ہماری نیت کا پتہ چلے گا نہیں. سمجھ رہے نا. تو نیت بولنا نہیں, یاد رکھیے. اس لیے کہ اگر نیت بولنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک ایک چیز, نماز میں کیا پڑھنا ہے, قیام میں کیا پڑھنا ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, تشہد میں کیا پڑھنا ہے, سب کچھ بتا دیا. تو نیت کے الفاظ بھی تو عربی میں رہنا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نیت کے الفاظ عربی میں ہونا چاہیے, وہ ہے ہی نہیں. اتنی اہم چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بغیر نیت کے عبادت قبول ہی نہیں ہوتی ہے, اور پھر نیت کے الفاظ ہی نہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کا کیا مطلب نکلا کہ اللہ کے نبی نے چھپا لیا؟ یہ تو بہت بڑا الزام ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر.
تو کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کرنے کا حکم ہے, نیت بولنے کا حکم نہیں ہے. کرنے اور بولنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسری چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے نیت آپ نے کر لیا تو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ یاد رکھیے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ. اور کھانا کھانے سے پہلے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے جی بسم اللہ بولتے ہیں نا. ہاں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے. ہاں بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے یہاں بھی بسم اللہ ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے. ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے. یہاں تک کہ انسان اپنی بیوی سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے وہاں بھی کیا ہے؟ بسم اللہ ہی. اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ٹھیک ہے نا. تو بسم اللہ بولنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. کھانے سے پہلے اور ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے, وضو کرنے سے بھی پہلے بھی کیا بولنا ہے؟ بسم اللہ, نہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. یاد رکھیے اس کو, بسم اللہ بولنا چاہیے. اب بسم اللہ کے تعلق سے ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. بسم اللہ کے تعلق سے دیکھیے سنن نبی داؤد کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں دونوں میں ایک روایت ہے اور کئی صحابہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنے ہوں گے, لا صلاۃ لمن لا وضو لہ, اس کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہیں ہے. اور لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا. سمجھئے بات. پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی, وضو نہیں تو نماز نہیں, اور اسی کے ساتھ ذکر ہے بسم اللہ نہیں تو وضو نہیں. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ بسم اللہ کہنا ضروری ہو گیا نا. جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ویسے بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا. اب کوئی بغیر بسم اللہ کے وضو کر لے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ڈبل سے وضو کرنا پڑے گا. اس حدیث سے یہ پتا چلا. اس کو رکھیے یہاں, میں رک کے پھر آگے بات بیان کرتا ہوں. ایک دوسری روایت, یہ تھوڑا سا واقعہ ہے, میں روایت کا جو انتخاب کرتا ہوں کہ تاکہ ذہنوں میں یاد رہے. ایک روایت ہے سنن نسائی کی, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے, عصر کا وقت ہو گیا اور پانی ہمارے پاس نہیں بچا. صحابہ نے یہاں وہاں تلاش کیا, پانی نہیں ملا. اب وضو کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب کیا تھا وضو, پانی نہیں تھا تو کیا ہونا چاہیے؟ تیمم نا. ہاں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے پاس تھوڑا موڑا پانی ہے کیا؟ کسی کے پاس ہے کیا؟ ایک صاحب یہ ہے, اللہ کے رسول میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے. آپ نے کہا رکھو. رکھے, آپ نے اس میں انگلی ڈال دی اپنی, آپ نے اس میں اپنی انگلی ڈالی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں توضؤ بسم اللہ, بسم اللہ بول کے ایک ایک آتا جائے اور وضو کرتا جائے. سمجھ گئے نا, ایک ایک آتا جائے اور وضو کرتا جائے. یہ آپ کو صحیح بخاری, صحیح مسلم اور سنن کی اکثر کتابوں میں روایت ملے گی, لیکن توضؤ بسم اللہ ہی اس کا ذکر صرف سنن میں ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے. لیکن یہ واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے انگلی ڈال دی اس میں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا تھا. ہر کوئی آتا تھا اسی برتن میں سے پانی وضو کرتے جاتا تھا. اور راوی کہتے ہیں حتی توضؤ من عندی آخرہم, یہاں تک کہ ہمارے اس پورے لشکر کا آخری آدمی بھی وضو اس نے کر لیا. راوی پوچھتے ہیں کتنے لوگ تھے؟ تو کہتے ہیں ہم تقریباً 70 لوگ تھے. سمجھ رہے نا, 70 لوگ تھے اور 70 لوگوں نے اس ایک برتن میں
جو تھوڑا سا پانی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انگلی ڈالی, وہ پانی اتنے کے اتنے ہی رہا اور سارے 70 لوگوں نے وضو کر لیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. ٹھیک ہے, یہاں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا توضؤ بسم اللہ, بسم اللہ کے ساتھ وضو کرو. ٹھیک ہے, دوسری جو پہلی میں نے روایت پیش کی ہے وہ روایت بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے, کچھ نے حسن کہا, کچھ نے صحیح کہا. تو جن علماء نے صحیح کہا ہے انہوں نے کہا وضو سے پہلے بسم اللہ بولنا واجب ہے, بسم اللہ چھوڑ دیے تو وضو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے دیگر اور بہت سارے علماء کی ایک جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ روایت قابل حجت نہیں ہے. جتنی بھی روایتیں اس تعلق سے آئی ہیں اس میں کیا پایا جاتا ہے, ذوف پایا جاتا ہے. لہذا وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ بولنا واجب نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ بولنا کیا ہے, سنت ہے, مستحب ہے. ایک مومن کو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ بولنا چاہیے. اگر بھول گیا تو کوئی بات نہیں, اس کا وضو ہو جاتا ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے نا, تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ بولنا واجب نہیں ہے. واجب کا معنی یہ ہوتا ہے آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کا وہ کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ روایت آپ کو ملے گی اور علامہ البانی نے اس کو صحیح اور حسن کہا ہے, لیکن روایت ہے اصلاً ضعیف, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, روایت اصلاً ضعیف ہے. کوئی کہے تو آپ بتائیے کہ یہ روایت جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے. اس کے بعد جو ہے ایک چیز اور عمومی طور سے لوگ بہت سارے پوچھتے رہتے ہیں, وہ کیا ہے کہ غسل خانے میں جب ہم نہاتے ہیں, جب وہاں وضو کریں تو بسم اللہ بولیں یا نہ بولیں. تو میں نے کہا کہ بسم اللہ بولنا کیا ہے, مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے نا, آپ بولیں گے تو ٹھیک ہے اور نہیں بولیں گے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا. لیکن علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ غسل خانے میں بھی اگر وضو کر رہے ہیں تو بسم اللہ بول کے وضو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو عام طور سے اٹیچ باتھ روم رہتا ہے نا, اور الحمدللہ سب کے گھر میں جو کچھ رہتا صاف شفاف رہتا ہے, نجاست باہر نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے, نجاست تو اس کے اندر رہتی ہے, تو نجاست باہر نہیں رہتی ہے. تو لہذا وہاں وہ اس کے ضمن میں نہیں آئے گا کہ آپ ٹوائلٹ پہ بیٹھے ہو. کس حالت میں منع ہے اللہ کا ذکر کرنے سے, جب آپ فی نفسی پیشاب پیخانہ کر رہے ہو تو تب اللہ کا ذکر آپ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کیا چل رہا ہے کہ اٹیچ باتھ روم ہے اور صاف صفائی رہتی ہے, اس لیے وہاں بسم اللہ بول کے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نہاتے ہیں ننگے, تو ہم وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اگر ہم ننگے ہو کر کے نہا رہے ہیں تو ہم وضو کر سکتے ہیں. اور اگر وضو یعنی آئے گا غسل کا طریقہ عمومی طور سے بیان ہوگا انشاءاللہ, طریقہ غسل کیا ہے تو اس میں ذکر ہوگا کہ غسل میں کیا ہے, پہلے وضو کرنا ہے نا. تو آپ نے وضو کر لیا, آپ کپڑا اتارے رہیں گے تو ہی وضو کریں گے نا, نہائیں گے. تو آپ جو ہے کپڑا اتارے ہوئے آپ وضو کر رہے ہیں, اور پھر دوران غسل آپ کا ہاتھ اگر شرمگاہ کو نہیں لگا, آپ کی ہوا نہیں خارج ہوئی, آپ کا وضو نہیں ٹوٹا, باقی ہے, تو آپ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو حمام میں بھی اگر آپ وضو کر رہے ہیں وہاں بھی بسم اللہ آپ کو بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, بولنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ ننگے بھی ہیں, آپ وضو کر رہے ہیں, اب نہا رہے تھے, مان لو نہا لیے, نہانے کے بعد آپ کو اب نماز کا وقت ہو رہا تھا تو کہے اب وضو کر لیں, کپڑا پہننے سے پہلے پھر کون جو ہے پھر کپڑا پہنے پھر اس کے بعد پھر وضو کرے, تو اب بھی تو کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, وضو آپ کا بالکل صحیح ہوگا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو ہے چند باتیں تھیں آج کے تعلق سے, اور کچھ سوالیہ انداز میں رہیں گے انشاءاللہ. اب بعد میں پوچھیں گے اگلے ہفتے کہ کتنی چیزیں آئی تھیں, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ وضو کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا وہ انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے کیسے وضو کر کے دکھایا. وہ طریقہ وضو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بات تھوڑی لمبی ہو گئی. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.